السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آسیہ اظہر انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں النور دا لائٹ، جہاں ہم ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ آج کا پیغام ان بہنوں کے لیے ہے جو دل سے ٹوٹ چکی ہیں، جن کے شوہر انہیں سمجھتے نہیں، ہر بات پر چلاتے ہیں اور ان کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں کرتے اور رونے پر بھی تانے دے کر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ رشتہ نبھانا چاہتی ہیں، صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے، اور یہ سب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت سی عورتیں روز یہ درد سہتی ہیں، شوہر کی ڈانٹ، لفظوں کا زہر، جذبات کی بے عزتی، رونے پہ بھی تانے۔ ان کی سوچ بس یہی ہوتی ہے، ان کے شوہروں کی سوچ بس یہی ہوتی ہے کہ روتی کیوں ہو، میں چلاتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے۔ جب عورت ایموشنلی یا مینٹلی لو ہو تو وہ چاہتی ہے کہ مرد اسے تسلی دے، یہ احساس دے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، بلکہ یہ نہ کہے کہ تم منحوس ہے، ہر وقت بس روتی رہتی ہے۔ اور بہت نازک ہوتی ہے عورت، جو ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ نازک ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہیں رلا دیتی ہے۔ لیکن جب شوہر یہ کہہ دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، میں ہوں تمہارے ساتھ، تو بس یہ ہی سن کے عورت کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ عورت جب پریشانی شیئر کرتی ہے تو وہ سولوشن نہیں چاہتی، وہ حل نہیں چاہتی، بلکہ صرف وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر ان کی بات کو دھیان سے سنے اور محسوس کرے۔ عورت چاہتی ہے کہ بس میری بات سن لو، مجھے اکیلے محسوس نہ ہونے دو۔ عورت چاہتی ہے کہ مرد اپنے جذبات اور محبت کا اظہار کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جیسے ایک مسکان سے، چھوٹی سی مدد سے، یا ایک شکریہ کہہ دینا۔ ان سب سے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ خوش رہتی ہیں، مطلب پورے دل سے خوش رہتی ہیں۔ عورت توجہ اور وفاداری چاہتی ہیں، توجہ اور وفاداری۔ وہ چاہتی ہیں کہ مرد صرف اسی پر اپنا دھیان دے، بے وجہ کسی اور سے کمپیئر نہ کرے اور ہر وقت اپنا پیار اور وفاداری ظاہر کرتا رہے۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس کی سوچ، جذبات اور ڈیسیژنز کا احترام کرے اور اس کی بات کو معنی دے اور اس سے رائے لے۔ عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس کے لیے وقت نکالے، صرف فزیکل اٹریکشن نہ ہو بلکہ ایموشنلی کنیکشن بھی ہو، جس سے عورت کو بے حد خوشی ہوتی ہے اور یہ فیل کرتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ وقت گزارتا ہے بنا کسی وجہ کے۔ عورت بس رشتوں میں جذبات، سنوائی، تسلی اور عزت چاہتی ہے۔ جب مرد یہ سب دیتا ہے تو عورت کھل اٹھتی ہے اور رشتے بہترین ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ جی ہاں، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن مردوں کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ نہ کرے۔ جی ہاں، عورت کسی شہنشاہ کا محل نہیں چاہتی، وہ بس محبت، سمجھنا، عزت، تسلی، وقت اور وفاداری چاہتی ہے، اور یہ سب قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اسلام نے عورت کی عزت اور ضرورت کو سب سے پہلے سمجھایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ کا درد صرف اللہ سمجھتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو کا قطرہ اللہ کے رقم میں لکھا گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے مشکل رشتے صبر اور حکمت سے سدھارے جا سکتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ یہ مردوں سے کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ نساء آیت نمبر 19 میں یہ کہا ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ لیکن اگر وہ اپنا فرض نہیں نبھا رہے، میرے پیاری بہنوں، اگر وہ اپنا فرض نہیں نبھا رہے تو کیا ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم ان سے بہتر بن کے دکھائیں گے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ چلائیں آپ چپ رہیے، آپ کا سکون ان کے غصے سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ وظیفہ جو میں ابھی بتا رہی ہوں یہ آپ روز پڑھیں، یعنی سورہ الشرح، یعنی علم نشرح لک صدرک والی سورہ کو روز آپ 3 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں، لیکن اول آخر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، یعنی شروع میں بھی اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے شروع میں بھی آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ علم نشرح والی سورہ کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں بھی آپ کو درود شریف پڑھ کر پھر دعا کرے کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل کو نرم کر دے، اسے میری عزت اور جذبات کی قدر سکھا دے۔ اور یہ ویڈیو انہیں ضرور دکھائیں، یعنی اپنے شوہر کو آپ ضرور دکھائیں، جس سے انہیں معلوم ہو کہ عورت کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے سے اور اس وظیفے کے برکت سے فائدہ ضرور ہوگا اور آپ دونوں کی زندگی میں محبت اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسرا وظیفہ یہ جو بے حد امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔
اور یہ بہت مشہور ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ روز عشاء کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح کو پڑھیں، یا ودود یا لطیف یا اللہ. ٹھیک ہے، یا ودود یا لطیف یا اللہ کو یہ جو وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا، اور اسے بھی پڑھنے کے لیے آپ کو اول آخر درود شریف پڑھنا ہوگا. یعنی شروع میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے. اور دعا کریں رو رو کر. اگر آنسو نہ آئے تو کم سے کم رونے کے جیسا چہرے کو بنائیں دعا کے دوران. انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور آپ کے رشتوں میں جو ہے نا خوشیاں ہی خوشیاں بھر جائیں گی. ایک ہفتے میں ہی آپ فرق دیکھو گی. میری پیاری بہنوں، آپ کمزور نہیں ہو، اللہ کے صبر کا امتحان ہو. آپ کے آنسوؤں کا حساب رکھا جا رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ نے جذبات میں آ کر جواب دے دیا تو آپ بھی انہی جیسے بن جائیں گی، لیکن آپ صبر دعا سے جب جواب دیں گی تو آپ اللہ والی بن جائیں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو، میری پیاری بہنوں، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، دل سے لگی ہو، تو اسے شیئر ضرور کیجیے، تاکہ آپ بھی کسی اور بہنوں کے لیے مدد کر سکے کسی بہنوں کے لیے. تو پھر آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں، تاکہ اور بھی بہنیں جو ہے اس روحانی مدد تک پہنچ سکے. اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، روحانی مدد آپ تک پہنچتی رہے گی. ہر مسئلے کا حل آپ کو یہاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا. کوئی بھی پریشانی آپ کی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرے علم میں ہوگا تو میں آپ سب کو ضرور اس کا سولوشن آپ سب تک پہنچاؤں گی، آپ سب کو بتاؤں گی. اور اپنے شوہر کو ضرور سے ضرور اس ویڈیو کو دکھائیں. چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے رشتوں میں محبت پیدا کرے، عزت پیدا کرے اور سمجھداری پیدا کرے. آمین. اور سب سے زیادہ تو لویالٹی پیدا ضرور کرے. چلیے، اللہ آپ کے شوہروں کے دل میں آپ سب کے لیے عزت اور محبت پیدا کرے، اور آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہر بری نظر اور بلاؤ اور آفتوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.